واقعہ سن رہے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میرے ہنسنے کی وجہ نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا ضرور ہم آپ سے سوال کرنے ہی والے تھے، آپ نے ہم سے پوچھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہنس دیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اس سوال پر کہ تو مجھ غریب سے کیوں مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیا، تو میں نے آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے ہنس دیا۔ تو دیکھیں یہ لمبی حدیث ہے، آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا، سبق کیا ملا اس سے؟ ایک حدیث تھی سن لیے، لیکن پیغام کیا ہے اس حدیث میں؟ اس حدیث میں پیغام یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی، اپنے صحابہ کو قربان کیا اس جنت کی طرف کے لیے، لیکن آج دنیا کی رونق، اس کی چمک دمک، اس کی رنگینیوں نے جنت کے تصور کو ہی ہم سے مٹا دیا، تو ہم جنت کا سوال اللہ سے کیا کریں گے؟ یہ پہلا سبق ہوا۔ اس حدیث کا دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو آدمی کو ڈالے گا اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا، جن کے اعمال نیک اعمال کے مقابلے میں برائیاں زیادہ ہوں گی، اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ یا تو ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے یا سزا دینے کے بعد جنت میں بھیجے۔ یہ کسی پیر ولی ملا کے ہاتھ میں نہیں کہ دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے، جب چاہے بھیجے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تیسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ایک ایسا آدمی جو جہنم سے نکالا گیا جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بڑی جگہ اس کو عطا کر رہا ہے۔ اب کوئی ملحد ہوگا، کوئی اورنٹلسٹ ہوگا، کوئی دہریہ ہوگا، تو سوچے گا بھائی اتنی جگہ اللہ کے پاس کہاں سے آئے گی کہ اللہ دوسروں کو دے گا؟ بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی دنیا بنانے پر قادر ہے تو کیا جنت میں اتنی بڑی جگہ پہ اللہ قادر نہیں ہے؟ آج آپ دیکھیں سائنسدان ہیں، ایک دوربین ایجاد کرتا ہے، ستاروں کو سیاروں کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک جتنے سائنٹسٹوں نے سیاروں کو دریافت کیا کہ زمین سے اتنا بڑا ہے، اب میں نے دریافت کیا کہ اس سے بڑے بھی ستارے ہیں، اس کی تحقیق وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آسمان کے اندر کتنے لاکھوں ستارے سیارے ہیں جو اس زمین سے زیادہ بڑے ہیں، تو کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو اس سے بڑی جگہ دے؟ جب ایک گنہگار کا جنت کا یہ عالم ہوگا تو جو حقیقت میں اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے متقی بندے ہوں گے، ان کی جنتوں کا کیا عالم، رسولوں کی جنتوں کا کیا عالم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آخری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے، جس پر مجھے اور آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، یہ ایمان رکھنا ہے۔ اللہ ہنستا ہے، اللہ کیسے ہنستا ہے یہ کیفیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیفیت میں ہم جائیں گے تو صحیح عقیدے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے ایک آدمی مجلس میں درس سننے کے لیے آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، کیا رٹ لگایا رکھا، بتاؤ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ امام مالک نے جب یہ بات سنی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے، تو امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ کہا دیکھو اللہ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے بھائی،
والکیفیت مجہول، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، میں جیسے بیٹھتا ہوں ویسے اللہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں معلوم، کیفیت مجہول ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا آپ پر واجب ہے، مستوی ہے یہ ہمارا ایمان ہے۔ والسؤال عنہا بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ حدیث میں بتایا گیا اللہ کو ہنسی آتی ہے، ہم کو یقین رکھنا ہے، کیفیت ہم کو بتانا نہیں ہے۔ یہی ہمارا اہل حدیث کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔